الرحمن الرحيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. तेरे रंग रंग 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 मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग हर सू हर जा हर सू हर जा जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ लिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारों पर तेरे रंग रंग 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 मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ
جو سچائی کو دھندلا دے، دل ایسی گرد سے اٹا ہوا، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے، پر روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ، تیرے رنگ رنگ، 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 مولا رنگ رنگ۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں ہوں جویریہ سعود، اور ابھی جو آپ نے کلام سنا اس میں انسان اپنے غافل ہونے کی، اپنے نااہل ہونے کی، اپنے پاس وقت ہو کے بھی اللہ پاک کی عبادت نہ کرنے کی، اس گناہ کی قبولیت کر رہا ہے کہ یا اللہ ہم سے یہ گناہ ہوتا ہے کہ تو نے ہمیں اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، پھر بھی ہم تیرے شکرانے نہیں کرتے، تیرے نام لیوا نہیں بنتے، تیرا شکر ادا نہیں کرتے، تیری عبادات نہیں کرتے۔ اتنا کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، چاہے ہماری ساری عمر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اس کے باوجود ہماری روح کیوں نہیں تڑپتی، ہماری زبان کیوں نہیں تڑپتی، ہم کیوں نہیں تڑپتے اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اس کے شکرانے ادا کرنے کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مغفرت، رحمت، برکت اور نجات والے مہینے میں ہمیں اس کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں لکھے، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم دنیا کی تمام دنیاوی چیزیں چھوڑ کر اس کے راستے پر چلنا شروع کریں، اور اس راستے پہ چلنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ماشاءاللہ سے بہت نیک ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں بہت بخشا ہوا بھی ہے، بہت دیا ہوا ہے، لیکن ان میں جو ایک چیز نظر آتی ہے کبھی کبھی وہ ہوتی ہے تکبر، غرور۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، لوگوں کو بے نسل سمجھتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے کمزور، اپنے سے برا، اپنے سے نیچا، کم نسل سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثالیں دنیا میں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکبر کرتے ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑی سزا رکھی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں، انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ اللہ پاک جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بہت، چاہے وہ مال میں بڑا ہو، چاہے شکل میں بڑا ہو، چاہے اس کے پاس کوئی بھی ایسی خوبی ہو جس کی وجہ سے وہ خود پہ غرور کرتا ہو، تکبر کرتا ہو، اللہ پاک ایسے لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، اور وہ لوگوں کے پیروں سے روندے جا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو سب سے چھوٹا دکھایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں، تاکہ ہم تکبر جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو اور عاجزی آنی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کے مت چل،
بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے، یعنی کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر، رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے باوجود ہم اتنا تکبر کرتے ہیں، ہم اتنا غرور کرتے ہیں اپنے حسن پہ، اپنے مال پہ، اپنی چیزوں پہ، اپنی بات پہ۔ اللہ پاک نے کوئی بھی آپ کو خوبی دی ہے، اس خوبی پہ ہم غرور کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ عظمت، بزرگی میری چادر ہے، جو آدمی میری اس چادر کو چھیننا چاہے اس کو میں ہلاک کر دوں گا۔ یعنی کہ تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی شوبھا دیتا ہے، ہمیں نہیں۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ اس کی اتنی بڑی مثال ملتی ہے ہمیں زندگی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، عاجزی دکھائی، اللہ پاک نے ان کو معاف فرمایا اور کتنا بڑا درجہ دیا۔ جبکہ شیطان اللہ کا فرشتہ تھا، وہ فرشتہ جو بہت عبادت کیا کرتا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا، کیا کہلایا؟ شیطان۔ یہ فرق ہے تکبر میں اور عاجزی میں، یعنی کہ تکبر کرنے والا فرشتے سے شیطان کہلایا اور عاجزی کرنے والے کو اللہ پاک نے معاف بھی فرمایا اور کتنا بڑا رتبہ دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر جیسی بیماری سے دور رکھے، دل میں ذرہ بر، رائی بر تکبر بھی ہمارے نہ ہو۔ اللہ پاک سے ہماری یہ دعا ہے، اور ہم عاجزی اور انکساری سے جو ہے نا دنیا میں چلیں، ہم سب کی یہی دعا ہے۔ اور عشرۂ نجات ہے، اللہ پاک سے اپنے عشرۂ نجات میں اپنی نجات کی دعائیں کریں، معافیاں مانگیں، اللہ پاک سے اپنی توبہ کو قبول کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائیں اس رمضان المبارک میں، اس عشرۂ نجات میں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ جی ناظرین، ہم موجود ہیں رمضان مبارک میں، اور ہمارا سیگمنٹ جو ہے آج اس کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی خاص ٹاپک ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم اینکر پرسن محمد جنید اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور آج جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے تکبر، غرور، غرور، جو کہ بہت عام ہے آج کل۔ بہت عام، بالکل ہر انسان ہر اپنی چیز پر غرور کرتا ہے، ایسے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پہ غرور چل رہا ہے۔ بالکل ایسے، کسی نے اسٹیٹس اچھا لگا لی تو اس میں بھی غرور کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی، بالکل ایسے، دیکھا اس نے میرا اسٹیٹس کی کاپی کی، اس نے میرا کاپی پیسٹ کیا۔ ایسے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں کر جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غرور کے زمرے میں آتی ہیں۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے۔ تو کیا آج آپ ہمیں بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں غرور کرنے والے کے لیے کیا سزائیں ہیں، یا غرور جو ہے وہ انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ غرور جو ہے اگر ہم انسان کی اخلاقیات دیکھیں تو اس میں غرور تو کہیں نظر ہی نہیں آتا، اگر وہ اخلاق اس کے اندر موجود ہو انسان میں، جو کہ آج کل اخلاق سے بھی آ رہی ہیں ہم لوگ، بے صبری اور برداشت بھی ہم لوگوں میں بالکل نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تکبر کا موضوع ہے نا، یہ بہت واسٹ موضوع ہے اور اس کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے انسان پر تعجب ہے، فرماتے ہیں مجھے انسان پر تعجب ہے، اس لیے کہ انسان دیکھتا چربی سے ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ایکچولی چربی ہے، یہ جو آنکھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بولتا گوشت کے لوتھڑے سے، یہ جو زبان ہے یہ ایکچولی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ فرماتے ہیں سنتا ہڈی سے ہے، اور جو سانس لیتا ہے وہ ایک سوراخ سے لیتا ہے، یعنی انسان کی اوقات یہ ہے۔ یہ چربی، یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ ہڈی، یہ ایک سوراخ جس سے وہ سانس لیتا ہے۔ ایکچولی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اوقات بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے، ایک سانس باہر آتی ہے۔ جو اندر گئی بھی اگر اندر رہ جائے تو ڈھیر ہو گئے، جو باہر نکلی ہوئی باہر رہ جائے تو ڈھیر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے، عظمت میری چادر ہے۔
جس نے اس میں مجھ سے نزاع کیا میں اسے واصل جہنم کر دوں گا. بس تکبر صرف اللہ کی چادر ہے اور کچھ بھی نہیں. ابلیس نے تکبر ہی کیا تھا نا کہ میں اس آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ کر دیا اور رہتی دنیا تک راندِ درگاہ کر دیا. فرعون نے تکبر کیا تھا نا کہ میں تجھے رب کیوں مانوں, میں خدا ہوں. ایکچولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیل میں غرق کر دیا. نمرود نے تکبر کیا تھا نا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے, یعنی اپنی قدرت آپ دیکھیے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے یعنی ایک سوراخ کے برابر جو ہے اس میں سے مچھروں کی فوج نکالی, اور اس میں بھی جو لنگڑا اور لولا مچھر تھا, جو سب سے زیادہ عیبدار مچھر تھا, وہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اس کے سر میں رہتا تھا. اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس کا جو غلام تھا وہ روز اس کو چپلیں مارا کرتا تھا اس کے سر کے اوپر. تو جو خدائی کا دعوے دار تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت ہی ادنا سی مخلوق جسے مچھر کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو اس کی اوقات کے بارے میں بتا دیا. ایسا ہی اچھا ابراہا کا جو لشکر آیا تھا ہاتھیوں والے, وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے آئے تھے نا, تکبر کے ساتھ آئے تھے, ہم تو ڈھا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاتھیوں کے سامنے ہاتھیوں کا لشکر نہیں بھیجا, بہت پاورفل جو ہے وہ لشکر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اوقات کے مطابق بتایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہیں تو میں ابابیلوں کو بھیجوں گا, ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوں گی, ہاں اسی سے مار دوں. اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح جو ہے وہ ہاتھی سارے پڑے ہوئے تھے, اور نام ان کے باقاعدہ اس کے اوپر مینشن تھے. جن کے نام تھے وہی مرے, یعنی وہ جو ان کا سوار تھا وہاں ان کو چیرتی ہوئی جاتا تھا وہ کنکر, اور مکمل طور پہ زمین کے اندر دفن ہو جاتا تھا وہ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اوقات بتائی ہے انسان کو. تو ایکچولی انسان کو تکبر کس بات پہ ہوتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں یہ تکبر میرے رب کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا, اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہمارا پرابلم کیا ہے, مال آتا ہے تو ہم جو ہے پھونپھاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑی دولت اور بڑا پیسہ آ گیا ہے. ہمارے پاس اچھی گاڑی آ جائے, 2.5 فٹ اونچی گاڑی آ جائے تو ہم کہتے ہیں صاحب اب تو ہمارے پیر تو زمین کے اوپر ٹکیں گے ہی نہیں کسی طور سے, کیونکہ ہمارے پاس تو جناب اتنی اچھی گاڑی ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا نہیں ہے کہ پروردگار ایک لمحے کے اندر جو ہے بساط پلٹتا ہے. ایک لمحے میں, لمحہ بھی بہت دور کی بات ہے صاحب. وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے, وہ کن فرماتا ہے سب کچھ پلٹ جاتا ہے. انسان کہتا ہے جی میری بڑی پاور ہے, میرے پاس بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, میرے پاس کرسی ہے, حکومت ہے. آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر, بڑے بڑے کرسی والے, جاہ و جلال والے آئے جنہوں نے بڑے کر و فر میں حکومتیں کیں, طاقتیں دکھائیں, اپنی کرسیاں دکھائیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مر کھپ کے چلے گئے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, جن کو اپنی طاقتوں کا بڑا ناز تھا, زعم تھا بڑا کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے, کچھ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, ہٹا نہیں سکتا. تو تکبر ایکچولی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ سب اللہ کی عطا ہے, یہ سب اللہ کی عطا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان عطاؤں میں مزید زیادتی فرماتا ہے. وہ جیسا ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم شکر ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری نعمتوں میں زیادتی فرمائے. تو شکرانے کے طور پہ انسان کو جھک جانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کسی درخت پر پھل لگاتا ہے نا, قدرت جب پھل لگاتی ہے آپ دیکھیے گا, وہ درخت پھل, جی وہ جو ٹہنیاں ہیں وہ پھلوں کے وزن سے جھک جایا کرتی ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پھلدار درخت ہے, پھل دینے والا درخت ہے, میٹھا درخت ہے, فیض دینے والا درخت ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں, یہ نعمتیں بانٹنے والا درخت ہے. لہٰذا اس شکرانے میں وہ جھک جایا کرتا ہے. اور جس درخت پہ پھل نہیں لگتے وہ یوں اکڑا رہتا ہے, کھڑا رہتا ہے, کیونکہ وہ فیض دینے والا نہیں ہوتا, بے فیض ہوتا ہے. تو جو بے فیض ہوتا ہے وہ ایک آندھی کی مار ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے اس کو اڑا کے جو ایک طرف کر دیتی ہے. تو جو فیض دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں, وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. اللہ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. دیکھیں کبر تو چھوڑیے صاحب, وہ تو لفظ ہی کوئی میں مثال بھی نہیں دے سکتا یہاں پر معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ایسی کہ کوئی مہمان اگر آپ کے در پہ آتا تھا تو آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, آپ اپنی نشست ان کو دے دیا کرتے تھے. یعنی کوئی شخص آ کر مثال کے طور پہ آپ سے ملاقات کرنے آتا تھا تو آپ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اس سے بات نہیں کرتے تھے, آپ ہر ایک برابری کی عزت دیا کرتے تھے, مقام دیا کرتے تھے. مدینے کی ایک عورت, ایک دیوانی عورت, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا گلی کے کونے پہ جو ہے سرکار علیہ السلام سے اس نے گفتگو شروع کی, اور کئی گھنٹوں وہ گفتگو کرتی رہی, اور سرکار اس کی باتیں سنتے رہے.
تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیوانی عورت ہے، اتنا وقت آپ کا ضائع کیا ساری چیزیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بات مدینے میں کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی نہیں سنوں؟ یہ میرے سرکار کی عاجزی ہے، یہ میرے سرکار کی انکساری ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری طاقتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہا کرتے تھے، ہر وقت جھکے رہا کرتے تھے، ہر ایک کو توقیر دینا، ہر ایک کو عزت دینا، یتیموں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، غربا کا خیال رکھنا، یتامہ کا خیال رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر دیکھیں کیا مقام عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا کہ اس مقام کا یہ تقاضا تھا کہ آپ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ ثم معاذ اللہ میں یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا ذرا سا کہ انسان کو ایکچولی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر، جس منصب پہ، جس مرتبے پہ موجود ہیں، آپ نے دنیا کو ایکچولی یہ پیغام دیا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے رکھے، سب کچھ میرے قدمین میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری عاجزی اور میری انکساری کا عالم کیا ہے. یہ دراصل دنیا کو پیغام ہے کہ تم دولت کی بدہضمی میں نہ پڑ جانا، تم شہرت کی بدہضمی میں نہ پڑ جانا، تم طاقت اور قوت کی بدہضمی میں نہ پڑ جانا. یہ سب اللہ کی چادریں ہیں. بے شک. یہ جو تکبر ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ سب اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی طرف ہی رہنے دینا. اگر اس میں چھیڑ چھاڑ شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے اندر جو تمہیں پلٹ دے گا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو نظر آئے گا، مطلب کئی مثالیں آپ کے سامنے آئیں، کئی مثالیں چلی گئیں. ہمیں بیسکلی جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں دو کام کرنے چاہیے. ایک کام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت جھکے رہنا چاہیے، ہر وقت جھکے رہنا چاہیے، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ہمیں اگر مثال کے طور پر کسی بات پر ناز ہے، کسی بات پہ بھی ناز ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ ایک وائرس داخل کر دے، اس کے بعد کیا؟ ہم یوں پھڑپھڑاتے پھریں گے، وینٹیلیٹر تلاش کرتے پھریں گے. آج یہ ہو رہا ہے نا کووڈ-19، وینٹیلیٹر تلاش کریں گے. خدا نخواستہ کینسر جیسا وائرس آ جائے تو پھر آدمی انٹرفرون کی جو انجیکشن ہی لگوا رہا ہوتا ہے، مطلب پھر انجیکشن ہی لگ رہے ہوتے ہیں. پھر آدمی کہتا ہے کہ یار اب بس جان بچے، کسی طرح سے جان بچتی نہیں ہے. پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنا کیمو تھراپی کرا کے اور ریڈیشنز کرا کے کالا ہو کے پھر مر جاتا ہے، ختم. یہ ہوتا ہے نا. تو انسان جان بچانے کے لالے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اوقات بتاتا ہے انسان کو، لیکن وہی بات ہے جب وہ جھکا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ دیتا رہتا ہے وہ جھکا رہتا ہے، طاقت بڑھتی جاتی ہے وہ جھکتا جاتا ہے، قوت بڑھتی جاتی ہے وہ جھکتا جاتا ہے، مال بڑھتا جاتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے، منصب بڑھتا جاتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے، حسن و جمال بڑھتا جاتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے، اولادیں بڑھتی جاتی ہے وہ جھکتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے جب جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں زیادتی کرتا ہے، تفاخر سے کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے جس کو میں عطا کر رہا ہوں اور یہ میری بارگاہ میں جھکتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے، ایک تو ہو گئی انکساری کی بات، دوسری بات یہ کہ انسان کو ہر وقت توبہ میں رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. دیکھیے گناہ کتنے ہی ہو جائیں، یاد رکھیے گا پروردگار کا دروازہ بند نہیں ہے. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہاں تک احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کیوں نہ کر لو، تم اگر میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں. یعنی انسان کتنا ہی گناہوں کے اندر جو ہے اڑ جائے، کتنے ہی گناہ کر، اگر وہ رب کی بارگاہ میں جائے اور جا کر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. دنیا کی جو آگ ہے اس کے بارے میں آپ نے میکسیمم اگر دیکھا ہوگا تو آپ نے شاید کسی جغرافک چینل وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ جہاں لاوے وغیرہ جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں پہاڑوں سے، وہ صرف ہم نے ویژولی دیکھا ہے. دنیا کی ایکسٹریم آگ کو ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے نا. بات کو سمجھیے گا. اب دنیا کی ایکسٹریم آگ سے 70 گنا زیادہ میشر کی آگ ہے، ٹھیک، یعنی جہنم کی آگ ہے. اب جہنم کی آگ کتنی شدید ہے اس کی مثال میں اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے اگر ایک جہنمی کو نکال کر دنیا کی ایکسٹریم آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. مطلب اب آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ جہنم کی آگ کتنی شدید ہے. ایسا ہی ہے. اب کلیئرٹی آ گئی. اب سنیے، جب جہنم کی آگ اتنی شدید ہے تو یہ آگ بجھے گی کیسے؟ اس کا بہت آسان سے راستہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انتہائی آسان راستہ بتا دیا. کتنی شدید آگ ہے کہ جہنم جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی جہنم ہے، اور یہ اتنی بھڑکتی ہوئی جہنم ہے کہ اس کے بارے میں ایک اور میں بات بتا دوں تاکہ اور تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک دھمک کی آواز آئی.
ایک دھمک کی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دھمک کیسی تھی؟ فرمایا 70 سال پہلے 70 ایئرس 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے دہانے میں لڑکایا گیا تھا, پھینکا گیا تھا, آج جا کے وہ تہ میں پہنچا ہے. یعنی اب آپ سمجھ لیجئے کہ 70 سال کے مثال کے طور پہ یہ جو فورس آف گریوٹی ہوتی ہے, آپ کسی چیز کو اوپر سے پھینکیں کتنی تیزی سے زمین کی طرف جاتی ہے. اب ذرا سوچئے کہ وہ 70 سال پہلے جو پتھر جہنم میں پھینکا تھا وہ 70 سال بعد جا کے جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. اس کی دھمک جو ہے سرکار, تو کتنی گہری جہنم ہے, شدید کتنی کہ 70 ہزار فرشتے جو ہیں ایک ایک لگام کو تھامے ہوئے, اور ان کو پھر 70 ہزار فرشتے تھامے ہوئے, اور وہ پھونکار رہی ہوگی ہر وقت. مطلب اس کے بارے میں آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ اس کو وہ ہے کیسی, آپ اس کو ویژولائز کر ہی نہیں سکتے, بیان ہی نہیں کر سکتے اس کی شدت کیا ہے. اب اس کی شدت یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس جہنم کو ٹھنڈا کیسے کر دے گا, یہ ذرا سے سمجھنے کی بات ہے. اور کتنی آسان سی بات ہے کہ جس وقت بندہ, میں آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے صاحب. اپنے اندر سے کبر کو نکالیں, پھینکیں, باہر کریں, اس کو ایروگنس نکالیں. کچھ اوقات نہیں ہے, کچھ اوقات نہیں, نکال کے باہر کر دیں اس ایروگنس کو, اللہ کے آگے جھک جائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے یہ رب کا کرم ہے, آپ کے اوپر فضل ہے, باقی آپ کی صلاحیتیں کچھ نہیں ہیں. نو, آپ کہتے ہیں میری صلاحیت ہے, آپ کہتے ہیں میرا حسن و جمال, میرا علم, کچھ بھی نہیں, میرے کانٹیکٹس PR کچھ بھی نہیں. اللہ نے عزت دینی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیت کا اخلاص عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو محنت پہ لگا دیا. اللہ نے آپ کو عزت دینی تھی, مقام دینا تھا, اس کا فضل شروع ہو گیا, آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دینا تھا, کام کے ذریعے سے آپ کے راستے بننا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مزید روشن کرنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے راستے اور کھول دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا آپ کو کہنے لگے کہ صاحب کیا بات ہے, کیا مقام ہے, کیا عزت ہے, کیا شہرت ہے. تو ابتدا بھی اللہ کا فضل ہے, انتہا بھی اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کے فضل کے ساتھ رہیں, اور یاد رکھیے کہ پروردگار کیا چاہتا ہے کہ اس شدید جہنم کو جو ہے وہ صرف ایک بنیاد کے اوپر, جو ایک وجہ پہ جو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دیتا ہے, وہ کیا ہے کہ جس وقت ایک گناہ گار امتی اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے ندامت کا ایک آنسو جو کہ مچھر کے پر کے برابر یا مکھی کے سر کے برابر بہا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کہ جو اتنی شدید ہے. تو توبہ ہر وقت کرنی چاہیے, اور یہ تو اتنا زبردست موقع ہے رمضان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے تو آپ کے پاس کئی مواقع ہوتے ہیں, کئی مواقع ہوتے ہیں. یہ راتیں بھی آپ کی ہیں, دن بھی آپ کے ہیں, ویسے ہی کوارنٹین ہوئے ہوئے ہیں, سیلف آئسولیشن میں. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے, پتہ نہیں اگلا رمضان میسر آئے کہ نہیں آئے, پتہ نہیں اگلے لمحات ہمیں میسر آئے کہ نہیں آئے, پتہ نہیں اگلا دن ہمیں میسر آئے کہ نہیں آئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اس انعام کو حاصل کر لینا ہی ہمارے لیے عافیت ہے. وقت کو ضائع مت کریں, اللہ کے آگے جھک جائیں, توبہ کریں, اس کو منائیں, اور یہ بھی مت سوچیں کہ میرے گناہ بہت ہیں, وہ مجھے کیسے معاف کرے گا. نہیں, وہ تو فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. وہ تو تیار ہے, وہ تیار ہے, وہ اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ تو زمین و آسمان کے برابر گناہ کر کے میری بارگاہ میں آ جا, مجھ سے توبہ تو طلب کر, مجھ سے معافی تو مانگ, تو مجھ سے معافی مانگ, میں تجھے معاف کروں گا. تو گناہ کر, میری بارگاہ میں آ جا, مجھ سے معافی مانگ, میں تجھے معاف کر دوں گا. تو قدرت جو ہے وہ آپ کو سمیٹنے کے لیے تیار ہے, قدرت آپ کو بلا رہی ہے, قدرت نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے, قدرت کی باہیں کھلی ہوئی ہیں, قدرت آپ کو اپنی دامن میں سمیٹنا چاہتی ہے, آپ کو اپنی باہوں میں لینا چاہتی ہے. آپ قدرت کی طرف دوڑ کے جائیے, دوڑ کے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو, ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار ہو, ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو, ہے کوئی جو عافیت چاہتا ہو, ہے کوئی جو معافی چاہتا ہو. یہ صبح و شام ندائیں ہیں, اور سحر کے وقت تو زیادہ ندائیں ہوتی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں. بالکل, بے شک. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے معافی مانگے کہ ہمارا ایک آنسو جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے, اور آپ کو بہت 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 زیادہ عزت دے اور بہت مرتبہ دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. رمضان مبارک میں ہمارے مہمان ہیں آج دو ایسی
پیاری دوست ہے میری جن کی میں تعریف کر کر کے تھک جاؤں لیکن میرا منہ نہیں تھکتا. تو میری بہت ہی پیاری دوست, بہت خوبصورت آوازیں, اس ملک کا 2 بڑے نام, شازیہ شبانہ کوثر. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ہے. شازیہ شبانہ آج جو ہے ماشاء اللہ دونوں ساتھ ہیں آپ لوگ. الحمدللہ. اللہ میاں آپ دونوں کو اسی طرح خوش ساتھ محبت کے ساتھ رکھیں. آمین اللہم آمین. آج تو میرے گھر میں آپ کی خوبصورت آوازیں گونجنے والی ہیں. انشاءاللہ خوبصورت آوازیں سننے کو ملیں گی ماشاءاللہ. تو آج کیا سنانے والی ہیں؟ پہلے آج ہم دونوں ایک ساتھ نبی کی شان میں کچھ خوبصورت سی نعت پڑھیں گے اور ان کی شان میں کیا شان ہے. صحیح. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. جو کہا میرے نبی نے, جو کہا میرے نبی نے, بن گیا قرآن ہے. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. تاج نبوت کو سر پہ سجا کے بھیجا خدا نے ہے رحمت بنا کے. تاج نبوت کو سر پہ سجا کے بھیجا خدا نے ہے رحمت بنا کے. آ گیا بن کے شفاعت, آ گیا بن کے شفاعت, نبیوں کا سلطان ہے. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. حیدر کا مولا ہے, زہرا ہے دختر, ان کے نواسے ہے شبیر و شاپر. نور نبی اس کے در پہ, نور نبی اس کے در پہ, بن کے کھڑا دربان ہے. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. جو کہا میرے نبی نے, جو کہا میرے نبی نے, بن گیا قرآن ہے. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, مرحبا صلی علی. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت. اور دونوں ایک ساتھ, نہ ایک آواز آگے نہ ایک آواز پیچھے ہوتی ہے, نہ ایک سر آگے نہ ایک سر پیچھے ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب. اور اس کے علاوہ کیا آپ اس کے علاوہ بھی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
तुम ही दोगे, तुम ही से अपनी ये लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी पर खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी पर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थे काबिल, मैं इस करम के कहाँ थे काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान, इतनी ये खूबसूरत नात है ना, मुझे इतनी पसंद है ये। मरहूम खुर्शीद साहब जी ने बड़ी खूबसूरती से बहुत खूबसूरत नात है और हमेशा जब भी सुनते हैं बहुत अच्छा लगता तस्कीन है, मिलती है इस सुकून नात मिलता है इसको सुनने से वाकई, तस्कीन मिलती है। अब क्या आप एक सुनाएंगे? और मैं और शाज़ मिलके पढ़ना चाहती हूँ। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाए, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बान बीज, तेरी एक सुखन पर कुर्बान बीज, तेरी एक सुखन पर कुर्बान, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे शहदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह, क्या समा बांध लिया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये वाली जो इस तरह के जो कलाम हैं जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, एग्जैक्टली, वो जब भी सुनते हैं वो वैसे ही लगते हैं, बिल्कुल ज़रा सा भी उनमें रद्दो बदल नहीं होता। बहुत अट्रैक्शन और बड़ा दिल चाहता है कि बस पढ़ते ही रहें। अगर टाइम ज़्यादा होता तो हम इसी को लेंदी पढ़ते जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। और टाइम तो बहुत है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह हम महफिल करेंगे इंशाल्लाह 27वीं की शब, 26वें रोज़े की रात को, तो फिर इंशाल्लाह करते हैं ज़रूर। बहुत शुक्रिया, ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच आपके आने का, आपका बुलाने का हमें बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी
اسی پروگرام میں بالکل یہ میری طرف سے جنت جویریہ میرا کلودنگ برانڈ، اس کی آپ کو چھوٹا سا ایک نذرانہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ برانڈ بہت ترقی ہو اور آپ کو اس کے پھر ایک نئی 25 سال پورے کریں تو پھر ہم اس کی ایک تقریب میں بھی آئیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی رمضان مبارک میں آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں، بس میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ ایک اتنی اچھی انسان ہے کہ میری اور اس کی بہت 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 پرانی دوستی ہے. اتنی پرانی کہ شاید مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ کتنی پرانی دوستی ہے، لیکن اس اتنی طویل عرصے کی دوستی میں مجھے کبھی بھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کبھی بھی اس نے مجھے پریشان نہیں کیا، کبھی بھی مجھے ہرٹ نہیں کیا. تو سوچ لیں کہ یہ کتنی اچھی انسان ہوں گی. بہت اچھی ماں، بہت اچھی بیوی، بہت اچھی بہن، بہت اچھی بیٹی اور بہت ہی اعلیٰ ایکٹریس فریدہ شبیر میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، تم نے اتنی تعریف کی میری. اور یہ سب میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو خوبیاں یہ بتا رہی ہیں، ظاہر ہے یہ ہر بات دونوں طرف سے ہوتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو یہ خود اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ سے، اللہ میاں اس کو بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. اور اتنے اچھے پروگرام یہ کر رہی ہوتی ہے اس طرح کے کہ میں بہت دن سے چاہ رہی تھی کہ کب یہ مجھے بلائے، کب یہ مجھے بلائے. نہیں بالکل بلانا. یہ میری سعادت سمجھیں کہ اس کی سعادت مندی ہے اور میری بہت خوش نصیبی ہے کہ اب مجھے یاد کیا گیا اور میں یہاں پر حاضر ہوں. جی نہیں، یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام ہے، اللہ کا پروگرام ہے. اس میں ہم چاہے ٹی وی پر ہو، چاہے آپ بلائیں، چاہے پہلے جہاں آپ تھیں وہاں آپ نے ہمیں بلایا، تو ہم ضرور اس ایسے پروگرام میں حاضر ہونا چاہیں گے. یہ ہر مسلمان کی سعادت ہوتی ہے. بالکل، بے شک بے شک، بہت اچھی بات کی. اچھا اب رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کوارنٹین ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ بند پڑا ہوا ہے اور گھر میں ٹائم مل رہا ہے بہت. ہم لوگ سب گلا کرتے تھے یار ٹائم ہی نہیں ملتا، ہائی ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ سونے کا ملتا ہے نہ کسی سے ملنے کا ملتا. اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے گھر میں اپنے لیے. تو ماشاءاللہ فیملی سب، شبیر بھائی بھی ظاہر ہے گھر میں ہوں گے، بچے بھی گھر میں ہیں. تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ عام رمضانوں سے جو ہم گزارتے تھے، یہ رمضان شاید ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے کہ ہم اس کو گھر میں بیٹھ کے بہت آرام سے عبادت کے ساتھ گزار سکتے؟ بالکل، آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ واقعی یہ والا اس حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ایک بہترین رمضان ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور کس نے کیا کھانا ہے اور کیسے عبادت کرنی ہے کس طرح، کیونکہ اتنا ٹائم مل گیا ہم لوگوں کو آپس میں فیملی کو. یہ تو ایک بہت بڑی سمجھیں ایک بد نصیبی یہ اس حساب سے کہوں گی میں کہ ہم لوگ ٹائم ملا تو ہم سب نہیں مل سکتے. جیسے ہم آپ کے گھر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، ویسے بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے. کیونکہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہم ان کے یہاں بڑی سیریاں کر چکے ہیں، بڑے افطار کر چکے ہیں، تو ہم وہ سب چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مس کرتے ہیں. لیکن ہماری فیملی کے لیے بہت اچھا ٹائم ملا عبادت کے لیے. اس حساب سے یہ بہت اچھا رمضان ہے. اچھا فریدہ، ماشاءاللہ تمہاری ایک اچھی لائف ہے، ہیپی لائف ہے. میں عرصے سے میں جانتی ہوں، نماز بھی 5 وقت کی ماشاءاللہ تم پڑھتی ہو، نماز بھی نہیں چھوڑتی، چاہے شوٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی میں کب تمہیں ایسا لگا کہ اللہ پاک مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں کہ یا اللہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، میں تو اتنی گناہ گار تھی. جیسے ہم لوگ جب پہلی دفعہ عمرے پہ گئے ہیں اور پہلی دفعہ جب جہاز ہم مدینہ اتر رہے تھے، تو جب جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارا جہاز جو لینڈ کرے گا، تو بس میرے اور سعود کی آنکھوں سے تو آنسو گرنے شروع ہو گئے. اور اس وقت مجھے احساس ہوا، میں نے کہا اللہ پاک اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ یہاں بلا لیا. یہ وہ زمین جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے جمے تھے، یہاں پہ یہ وہ زمین جہاں سانسیں لیتے تھے، جہاں وہ رہے ہیں. اوپر سے ہم جب دیکھ رہے تھے تو دل ایسا تھا کہ اس وقت میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، کیونکہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں اس زمین پر جو ہے اتارے گا یا نصیب کرے گا ہمیں. آپ کی اس بات سے میں اس طرح اتفاق کروں گی کہ جب آپ ابھی گئی ہیں ماشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ مجھے 15 سال ہو گئے تو میں عمرے پہ گئی تھی، تو بالکل جو آپ کی فیلنگس تھی بالکل وہی میری فیلنگس تھی کہ جب آپ کی جہاز میں ہوئی اور میں جب وہاں کھڑی تھی اور خانہ کعبہ میرے سامنے تھا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ
ये जो हम बचपन से सोचते थे कि यहाँ हम अल्लाह के घर जाना है, माँ बाप से सुनते थे यहाँ जाना है, ये अल्लाह का घर है, ये इधर जाना है, तो आज हम उस सरज़मीन पे खड़े हुए हैं, उस सरज़मीन पे खड़े हुए हैं। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र और इतना एहसान है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को वहाँ बुलाया दुआ के लिए, हमने वहाँ गए, छुए ज़मीन को, उसको ख्याल किया। अल्लाह की शान में हम और कुछ भी नहीं कह सकते, इससे कि हम इस काबिल नहीं हैं। आप और हम ये आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं, कि ये हम लोगों की कोई किसी किस्म की कोई, बल्कि हम लोग अपने रोनों को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे थोड़े मेकअप भी हुए हुए होते हैं, हमारे गेटअप भी होते हैं। अगर हम लोग अलग होते हैं तो हम इससे ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि हम सब अपने आप को, ये भी होती है हमारे साथ, मैं भी, हम लोग जो भी लोग बैठे होते हैं, तो अल्लाह ताला के हम गुनाहगार बंदे होकर खुश नसीब बंदे भी समझते हैं कि उसने हमें इस काबिल समझा कि इतनी सारी नेमतों से नवाजा। हर साल हमें, मैं अपना बताती हूँ आपको कि हर साल मुझे इतना, मैं शुक्र आज इस पहले रोज़े को मैं इतना रोई हूँ कि अल्लाह ताला एक और रमज़ान आपने दिखा दी। बेशक ये कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला आपने एक और रमज़ान हमें दिखाया, और उसके लिए ये कहा कि हम रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, और ये सादत दी तूने, वो हिदायत देता है बेटा, ये वो हमें हिदायत देता है बिल्कुल, और तौफीक देता है तो हम करते हैं, कबूल करना तो उसका काम है। मैं ये कहती हूँ, कई लोग ये कहते हैं, कई कमेंट्स भी आते हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, जब से मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ या कोई भी ऐसे शोज़ कर लेते हैं हम, मॉर्निंग शोज़, तो नीचे लोग लिखते हैं कि ओहो अब ये बताएंगे हमें इस्लाम क्या है, ओहो इनको क्या पता है इस्लाम क्या है। अक्सर तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं मिलाद में गई हूँ या कहीं कुरान खानी में किसी इस तरह की उसमें गई हूँ तकरीब में, तो लोग मुझसे रोक के पूछते हैं अरे आप यहाँ कैसे। जी जी बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं कहती हूँ क्यों गई, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। ये तो अल्लाह की ज़रा नवाजी है, जिससे चाहे नवाज दे। उसने इस काबिल समझा कि हम उसकी हम्दो सना करें, हम उसकी बात करें, हम उसका जिक्र करें। ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, ये अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दी है कि तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हमें ये कहा है कि भाई जब हम ऐसे उस पर बैठे हैं ना, मेरे दिल में आता है ना, मेरे दिमाग में आता है कि है ना, हम जब लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो हम क्यों ना पहुंचाएं। जब हम ड्रामे करते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, हम हंसी मजाक एंटरटेनमेंट के शोज करते हैं, तो हम ये क्यों ना करें। और ये बातें हम पीछे कर रहे होते हैं, ये अभी हम आप सबके सामने बैठे हैं, हम ये सब बातें कर रहे होते हैं कि जितना अल्लाह ने हमें टैलेंट दिया है, नवाजा है, तो हम क्यों ना करें। हमें ये भी नहीं फिक्र होती कि कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, हमारी आवाज़ कैसी लग रही है, कैसा माइक है, क्या है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं गाना गा रहे हैं, चलो भाई नात भी पढ़ लेते हैं, हाँ। चलो भाई अल्लाह का कलाम भी, हम तो सना भी कर लेते हैं, हाँ। तो सब बुलाते हैं हमें। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि गाने वाला नात नहीं पढ़ सकता या नात पढ़ने वाला गाना नहीं गा सकता। बस ये तो एक अल्लाह की तरफ से। और अगर हम इतने अच्छे होते और हमें अल्लाह ने इतना दिया तो हम फरिश्ते ना होते आज। हाँ, हम इंसान थोड़ी होते हैं, हमसे गलतियाँ नहीं होती। फिर क्यों नहीं, इंसान से ही होती है। अच्छा फरीदा, ये सब तो खैर वो होता रहेगा, जो हम बातें हैं मैं करते रहेंगे। मुझे ये पूछना है कि ईद पे कपड़े क्या बनाओगी? क्या करें कि फरीदा जो है बड़ी खुश लिबास औरत है, ये जो है ना ये बड़ा देखभाल के कपड़े खरीदती है। मैं ये ले लेती हूँ, मैं ये वाला लूँगी, नहीं ये नहीं अच्छा ये वाला लूँगी। तो मैं ये सोचूँ कि मुझे तो जो कुछ भी मिलता है मैं पहन लेती हूँ। अच्छा ये नया है, चलो ईद के दिन पहन लेते हैं, भाई नया ही तो है, अच्छा लग रहा होता है ना। लेकिन फरीदा जो है बड़ा चूज कर करके पहने। तो सोची थी फरीदा का क्या होगा, मैं जब उससे पूछूंगी कि फरीदा ईद पे क्या पहनोगी, तो फरीदा क्या जवाब देगी? ये जवाब दूंगी कि कहाँ जाएंगे, मिलेंगे कहाँ जो पहने, है ना, घर में बैठे हुए। बस तो ये है, जो भी होगा घर में वो पहन लेंगे। कहीं अगर जाने का हुआ, अल्लाह ताला इस बीमारी को निकाले हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से, बिल्कुल हम लोगों को पाक साफ करे हर तरह से, हर चीज़ से, तो फिर ज़रूर ये तो एक पहला रमज़ान और पहली ईद है इस तरह की कि हम लोगों से नहीं मिल रहे, वरना लोगों से मिलना तो बहुत अहम चीज़ है। तो ईद भी ऐसी होती है, बस लोगों से मिलेंगे तो इंशाल्लाह कपड़े भी पहनेंगे। बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह दोनों ठीक है, बड़े हो गए, माशाल्लाह रोजे रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आपके माशाल्लाह इब्राहिम साहब, माशाल्लाह। अच्छा फरीदा ने बड़ा अरसा इंतज़ार किया, मैं बात आप लोगों से शेयर करूँगी कि फरीदा ने बड़ी औलाद के लिए दुआएं मांगी, मन्नतें उठाई, बहुत दुआएं की, और कोई 10 साल या 9 साल की दुआओं के बाद अल्लाह पाक ने फरीदा को ये 2 बच्चे इनायत फरमाए। और मैं जानती हूँ कि तुम
तुम्हें कितनी एक चीज़ जो बड़े अरसे के बाद मिलती है, मांग मांग के मिलती है, मन्नतों मुरादों से मिलती है, तो उसकी कितनी कदर होती है। तो क्या फरीदा, क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि अल्लाह पाक ने शायद कोई ऐसा इम्तिहान लिया हो कुछ अरसे तक, तुम्हारा देखना चाह रहे हो कि तुम क्या करती हो, तुम कितने दिल से, कितनी लगन से मांगती हो? हाँ, शायद यही वजह होगी, क्योंकि हमारे अल्लाह ने जो नसीब में हमारे लिख दिया होता है वो तो हमें मिलना होता है, देर से या जल्दी। हाँ, वो उसका टाइम मुकर्रर होता है। किसी के सर सेरा बनना होता है, किसी को वसीला बनना होता है, लेकिन अगर लिखा होता है नसीब में तो वो देता है देर से। पहली दफ़ा न्यूज़ सुनी थी, क्या तुम्हारी फीलिंग थी? तुम्हें यकीन आया? यकीन नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, यकीन ही नहीं आ रहा था। जब अल्लाह ने मेरे गोद में अब्दुल को दिया और मैंने देखा तब मुझे आया, क्योंकि जब तक वो मेरी गोद में नहीं आया तब तक भी नहीं था, हालांकि मैं प्रेग्नेंट हुई। और जब पहली दफ़ा की आप बात करेंगे उस वक्त तो वाकई बिल्कुल कुछ यकीन नहीं था। माशाल्लाह। तो बच्चों से कितना, क्या बच्चों का क्या रहता है, कौन बच्चा ज़्यादा, जैसे मेरे साथ ना इब्राहिम बहुत चिपकता है, जन्नत जो है वो बाप से ज़्यादा चिपकती है। हाँ, यशमीरा मेरी भी बेटी चिपकती है बाप से, लेकिन ज़्यादातर उसकी मेरे साथ है। अच्छा। और दिल का नहीं है मेरे साथ इतना। हालांकि बेटों का माँ से होता है, हाँ। लेकिन वो थोड़ा मेरे साथ अब बड़ा जब से हुआ है रिजर्व रहता है। अच्छा, हाँ। अच्छा फरीदा, याद है हम जब ये ज़िंदगियाँ करते थे और दूसरे हमने पाकबिरा वगैरह ड्रामे किए, तो मैं उसमें हमेशा मिलाद रखा करती थी रबीउल अव्वल में और रमज़ान में, और हम सब मिलके उसमें जो फैमिली के जो लोग दिखाए गए थे वो सब नाते पढ़ते थे। तुम भी नात पढ़ती थी, तो फिर आज कैसे छोड़ेंगे हम तुम्हें नात सुने बगैर? हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊंगी जितनी भी मुझे याद है। जैसे भी उसमें बहुत वाकई बहुत मज़ा आता था, और हर इवेंट होता था। रमज़ान का रोज़ा भी होता था और रबीउल अव्वल होता था तो मिलाद भी होता था, तो हम सब लोग बहुत बिल्कुल मिलाद की तरह करते थे, बहुत मज़ा आता था। हम बहुत मिस करते हैं। तुम पर मैं लाख जान से क्यों दिल से मैं फिदा करूं, जान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा करूं, जान या रसूल, रहते इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, पर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। मुश्किल कुशा है आप अमीन, आपका गुलाम। मुश्किल कुशा है आप अमीन, आपका गुलाम। मुश्किलें भी हो आसान या रसूल, अब मेरी मुश्किलें भी हो आसान या रसूल, बनाए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। इस शौक में कि आपके दामन से जा मिले, इस शौक में कि आपके दामन से जा मिले, हम जाग कर रहे हैं गिरबान या रसूल, हम जाग कर रहे हैं
सुभान अल्लाह। जी, तो आपको यकीनन हमारा गेस्ट का जो आज सेगमेंट था वो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातें हुई, कुछ दिल की बातें हुई, कुछ अपनी बातें हुई। तो जी देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का वजीफ़ा वालिदैन के लिए इंतहाई अहम है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, शरारती होते हैं, उनके लिए वजीफ़ा मुजर्रब अमल भी है। याद रखिएगा, वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। बच्चे शरारत करते हैं, वो ठीक है, बच्चों का एक हक़ है, बुनियादी हक़ है, लेकिन शरारत और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो बड़ों के साथ उनका क्या बिहेवियर है, छोटों के साथ क्या अंदाज़ है, वालिदैन से क्या अंदाज़ है, दूसरों से क्या है, ये जो रवैया होता है ना, बेसिकली ये इस रवैये को अगर आप सुधार दें तो बच्चा सुधर जाता है, और रवैयों को बिगाड़ दें तो बच्चा बिगड़ जाता है। इसकी मिसाल दूंगा, जैसे एक दरख्त है, छोटी सी उसकी नन्ही कोपल है, वो टेढ़ी निकल रही है, माली का काम होता है इसको सीधा करें। अगर शुरू से इसको सीधा कर दिया जाए तो दरख्त सीधा निकलता है, फलदार भी होता है और वो साया भी देता है। लेकिन वो दरख्त जो टेढ़ा निकल जाए वो किसी काम का नहीं होता। तो आपको देखना है। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। जब बच्चे रात में सो जाएं, पेशानी पर 21 मरतबा सूरतुल इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 21 मरतबा पढ़कर पेशानी पे दम कर दें तो इंशाअल्लाह जो बच्चों की बदतमीज़ी है, जो शरारत है, वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। वो माँ बाप के जो बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, चीखते हैं, बच्चे सीखते हैं और उसी को फिर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों के सामने अंदाज़ गुफ्तगू, अंदाज़ तकल्लुम, कन्वर्सेशन जो उसको तरीके से रखें, अच्छे अंदाज़ में बात करें, अच्छा सिखाएं। जो आप सिखाएंगे, जो यहाँ उनके कानों में डालेंगे, वो यहाँ से उनकी ज़बान से निकलेगा। तो अच्छे अखलाक के साथ उनकी तरबियत करें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बाअमल बनाए और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी अपने अख्ताम को पहुंचा। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा और मेरी यही कोशिश है कि इस रमज़ानुल मुबारक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप तक दीनी मालूमात फ़राहम करूं, आप तक वो तमाम लोगों के जितना भी इल्म लोग रखते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, मेरे घर पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप लोगों को मुख्तलिफ़ टॉपिक के बारे में बताते हैं। जितना भी इल्म उनके पास है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप तक पहुँचे, दीनी मालूमात आप तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे और हम सब जो है उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपने असलाह करें। अपनी असलाह के साथ साथ हम दूसरों तक भी ये बातें पहुँचाएँ। और रमज़ान पलक झपकते जो है वो गुज़र रहा है। हर लम्हा रमज़ान जो है हमसे दूर जाता जा रहा है। अगले साल रमज़ान तो आएगा, न जाने हम लोग हों या ना हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अगला रमज़ान भी ज़रूर दिखाए और इस रमज़ान में जो कमियां, जो कोताहियां हमने की, जो कमी रह गई है, वो हम इंशाल्लाह पूरी करें। और अभी भी वक्त नहीं गुज़रा, कुछ सातें बाकी हैं। अल्लाह पाक से इस अशरा निजात में अपनी निजात तलब करें। मैं भी करती हूँ, आप भी करें और इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina
روشن ہوا در نور کا چھٹ جائے